ایک بار پھر اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ دینے کا شکریہ۔ اور اب چلتے ہیں ایک چھوٹے عمل عظیم ثواب کی طرف۔ یہاں پر ناظرین میں آپ کو سورۃ کوثر کے بارے میں وہ اس کی ہے کس طرح سے ہم اپنی دعاؤں میں، اپنی پریشانیوں میں کس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جو سورۃ کوثر ہے، اگر ہم جیسے عام یہ ہوتا ہے کہ لوگ اور ہے بھی کہ ایسے گھرانوں میں کچھ ایسے تنگ دستی سی آ جاتی ہے کہ پہلے تو بہت اچھے حالات تھے لیکن اچانک حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے اور پریشانی آ جاتی ہے، رزق میں کمی ہو جاتی ہے اور ظاہر کہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر قرض لینے میں وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قرض ادائی کرنے میں ان کو مشکلیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری پریشانیاں ایسی ہیں جن سے ہم سورۃ کوثر سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان پریشانیوں کو اپنی دور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جمعے کے بعد نماز عشاء اور اول و آخر 100 مرتبہ آپ نے درود پڑھنا ہے۔ جمعے کے بعد یعنی جمعے کی نماز کے بعد آپ نے نماز عشاء میں جمعے کی جب یہ جمعہ گزر جائے اس میں جمعے والے دن کی بات ہو رہی ہے تو عشاء میں اول و آخر نماز عشاء میں اس کے بعد اول و آخر آپ نے 100 مرتبہ وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یعنی ایک تسبیح آپ نے درود کی پڑھنی ہے جمعے والے دن عشاء کی نماز کے بعد، اور درمیان میں 41 بار سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ اور جب ہم یہ اول و آخر، اور میں یہ بات بتا دوں وہ ہر دفعہ یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز شروع کرنا ہو تو آپ سب سے پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ضرور ادا کیا کیجئے اور 2 رکعت نماز حاجت ضرور پڑھ لیا کیجئے۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے میں بتا رہی ہوں سورۃ کوثر کا، اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے جمعے والے دن نماز عشاء کے بعد آپ نے اول و آخر 100 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اس کی یعنی ایک تسبیح پڑھ لیجئے اور درمیان میں 41 بار سورۃ کوثر کا ورد وہ کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے اسے وہ آپ نے پی لینا ہے۔ پانی پہ دم کریں اور اسے پی لیں، یعنی جو گھر میں فرد ہیں، اگر گھر میں جو بھی ہیں، میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ان سب کو بھی پلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، مطلب اس کو دم کریں، دم کر کے وہ پی لیجئے۔ اور یہ آپ نے 41 شب شب جمعہ تک کرنا، 41 شب جمعہ دن آپ نے 41 شب جمعہ سے کرنا ہے، اور آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے وہ جمعے کے دن سے کرنا ہے اور بعد نماز عشاء، لیکن 41 شب تک کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ کیا ہے کہ اول و آخر ہم نے کیا کرنا ہے کہ درود کی تسبیح پڑھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے 41 شب 41 بار 41 ٹائمز نا سورۃ کوثر کو وہ ہم نے پانی پہ دم کر کے اور اسے پی لینا ہے۔ اور اس طرح سے جب ہم کریں گے، جب 41 شب جمعہ جب ہم کر لیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسی دوران ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں ایسی تیزی سے وہ تبدیلی آنی شروع ہو گئی اور اس طرح سے ذریعہ بننے لگا کہ ہماری مشکلیں وہ آسان ہونے لگیں، اور جس نیت سے ہم یہ کر رہے تھے کہ ہماری پریشانی تھی، مالی پریشانی تھی اور وہ قرض بھی ہم جیسے کہ کہیں گے کہ آ گئے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ پروردگار ایسے راستے وہ ہمارے لیے بنا دے گا رزق کے حلال کے کہ ہمارے گھر میں وہ ایک تنگ دستی تھی وہ ختم ہونے لگی، اور رزق پروردگار نے اس طرح سے فراہم کیا اور مال بھی اس طرح سے ہمیں فراہم کیا کہ جس طرح سے بھی طریقے سے وہ ہمارے گھر میں آیا، لیکن رزق حلال پروردگار نے عطا کیا اور ہمارا آہستہ آہستہ قرض بھی ادا ہو گیا اور ان تمام پریشانیوں سے ہمیں نجات بھی مل گئی۔ اور یہاں تک ہے اس بات کے لیے کہ 1 سال تک کے اندر آپ وہ امیر ہو جائیں گے۔ لیکن امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ اگر ہم امیر ہونے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز دنیا کی حاصل ہو جائے، یہ اتنے گھر ہوں، اتنے مکان ہوں اور یہ ہوں ہوٹل ہوں اور ہماری زندگی بڑی لگژری ہو رہی گزارے جائیں، اس کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امیر سے آپ میں پریشانی تھی، تنگ دستی تھی اور آپ کے گھر کے حالات بہت خراب ہوئے ہوئے تھے، آپ پریشان تھے، قرض میں تھے آپ ایک طرح سے مطلب ایک قرض کے تلے آپ دبے ہوئے تھے، تو وہ چیز پروردگار ختم کر دے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی، مطلب آپ آرام سے اپنی زندگی کو گزار سکیں گے، اور یہ پریشانی آپ کی ہے کہ ہمارے گھر میں رزق کی کمی ہو گئی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور پروردگار اس طریقے سے آپ کے گھر میں رزق فراہمی کر دے
دے گا، قرض کو بھی ادا کر دے گا، اور آپ کی زندگی جو خوشحال ہو جائے گی۔ اور یہاں یہی بات میں کہوں گی کہ آپ امیر ہو جائیں گے۔ امیر سے مراد یہی ہوتا ہے کہ قناعت پسند کی، کہ آپ قناعت کے ساتھ زندگی گزاریے، وہی امیر ہے۔ اس میں اپنے زیادہ خواہشوں کو نہ پھیلائیے، کیونکہ زیادہ خواہشیں جو ہے وہ کبھی بھی، جو میرے مولا علی کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی بھی کبھی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ کوئی نہ کوئی خواہش لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا خواہشوں کو اتنا نہیں بڑھانا۔ یہ ہمیں خود اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو گھر کے جو حالات ہیں، اتنے پیسوں میں، اتنی چیزوں میں وہ پورے ہو جائیں گے اور ہماری زندگی سکون سے گزر جائے گی۔ ایک تو ہرس نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ہرس سے بھی جو ہے وہ پھر آپ کی زندگی جو بہت جو ہے ایک پریشان ہو جاتی ہے، میزریبل لائف ہو جاتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے ہرس کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں فلانا عورت اس طرح کا زیور پہنتی ہے، اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے، فلانے کے گھر میں یہ چیز ہے، یہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے گھر کو، اور اتنے اس کے مکان ہیں۔ تو اب جب یہ چیزیں طمع اور لالچ اور ہرس آ جاتی ہے تو یقیناً آپ پروردگار آپ کو جتنا بھی دے دے، لیکن آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور آپ یہی پریشان رہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اور جہاں یہ چیز رہے گی وہاں کبھی بھی ہم جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، نہ ہمارا سکون جو ہے وہ غارت ہی رہے گا۔ اور اسی طرح ہم اسے سوچتے اور اس تمام میں، لالچ میں، ہرس میں جو ہے ہم اس دنیا سے گزر جائیں گے، کہ جیسے مولا علی نے میں نے فرماتے ہیں کہ جو وہ ہے وہ تو کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ کسی بادشاہ بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی حسرت لے کے دنیا سے چلا جائے گا۔ تو لہٰذا قناعت پسندی سے زندگی گزارنی ہے، اور یہ عمل کرنا اور ذہن میں رکھنا ہے کہ پروردگار ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارا ہاتھ جو ہے کسی کے دینے والا بن جائے۔ تو یہی اگر آپ کی نیت ہوگی اور اس کے حلال رب سے اپنے مانگیں گے تو یقیناً یہ صورت کوثر ایسی چیز ہے، جب آپ اس کا عمل رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سال تو یوں ہی گزر جاتا ہے، لیکن جو پڑھیں گے نا تو ایک تو اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے بہت تیز ہو جائے گا، اور جو روزی فراغ ہو جائے گی، آپ کی روزی کشادہ ہو جائے گی، آپ کی پریشانیاں چلی جائیں گی۔ اور اسی کو آپ جب دیکھیے کہ جب یہ ہمارے گھر میں ہو گیا تو شکر کے ساتھ پروردگار کے شکر بھیجتے رہیے، شکر کی تسبیحیں پڑھتے رہیے، اور یہ عمل کرتی رہیے، تو قناعت پسندگی کرتی رہیے، تو یقیناً دیکھیے کہ زندگی کتنی آسان اور سہل ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک جو دوسرا میں بتاؤں گی سورۃ کوثر کے آپ کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کہ با طہارت ہو کے آپ نے اول و آخر 14 بار جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول و آخر۔ یہاں پر بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے کوئی چیز شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز جو ہے آپ نے شکرانہ پڑھنا ہے، چاہے انسان پریشان ہو، مصیبت میں ہو، بیمار ہو، گھر میں کوئی بیماری ہو، لیکن ہر حال میں رب کا شکر کرنا ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ تم ہر حال میں، جو بندہ جو ہے وہ شکر جب بھیجتا ہے تو اس کو اس کی یہ ادا اسے بہت پسند آتی ہے کہ میرا جو ہے یہ انسان جو ہے، جو یہ میرا بندہ ہے، جو میرا مخلوق ہے، جو میری کس طرح سے میرا شکر کر رہی ہیں، اور جس حالت میں بھی ہیں۔ اور اس کی تو ہم جیسے مومنات جو ہم جب دیکھتے ہیں کربلا کی طرف سے، ہم دیکھیں کہ کیسے کیسے حالات سے گزر گئے، سوائے شکر پروردگار کے ان کے لبوں پہ کچھ نہیں تھا، تو ہم تو ان کے ماننے والے ہیں۔ تو شکر تو ہمیں ہر حال میں ہی بھیجنا چاہیے، اور چاہے ہم کوئی عمل کریں یا نہ کریں، لیکن شکر کو جو تسبیح اپنے جو ہے زبان پہ ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک بہترین عمل ہے تمام برائیوں سے بچنے کا، تمام پریشانیوں سے بچنے کا۔ جب آپ شکر کرتی رہیں گی، شکر دن میں سارا دن اگر آپ کی زبان پہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہتی رہیں گی، تو آپ یقین دیکھیے کہ جانیے کہ آپ کے گھر کے حالات ویسے ہی بدل جائیں گے، کیونکہ صرف یہی کہنا میرے رب کو بہت پسند ہے، اور آپ کے حالات خود بخود وہی کہیں گے کہ دیکھو یہ ہر حال میں شکر بھیج رہا ہے میرا۔ لیکن نہ یہ نہیں کہ آپ نے ہرس کی اور یہ کیا اور دل میں یہ ہے اور شکر بھی بھیج رہی، کیونکہ نیتوں کا حال پروردگار جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ ایک مریض کے لیے میں بتا رہی ہوں کہ سورۃ کوثر جو ہے وہ آپ نے باطہارت اول و آخر 14 بار جو ہے درود و پاک پڑھ کے 19 ٹائمز جو ہے آپ نے کوثر کو پانی پہ دم کر کے صبح اور شام مریض کو پلائیں تو شفا ہوگی۔ یعنی 19 ٹائمز جو ہے آپ نے سورۃ کوثر صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم مریض کو پلانا ہے، اور وہ جو اول و آخر آپ نے 14 ٹائمز جو ہے درود پڑھنا ہے، اور یہ شروع کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنی ہے، پروردگار سے دعا مانگنی ہے شکر کے ساتھ کہ اس مریض کو میرے شفا عطا کر دے، واسطے لینا محمد آل محمد کے، اور اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور یہ پانی آپ نے پلانا ہے سورۃ کوثر کا اول و آخر 14 ٹائمز میں ایک دفعہ اور بتا دوں، آپ نے درود پڑھنا ہے، اور 19 ٹائمز جو ہے سورۃ کوثر کو پانی پہ دم کر کے صبح شام پلائیے تو انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی، آپ کی مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بتا دوں کہ شب جمعہ جو آپ نے ایک عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوتے ہیں، اور ہم اس ممالک میں، ہمارے جو ایشین ممالک سے پاکستان ہے، انڈیا ہے، جہاں بھی جو ہمارے جو مسلمان بھائی جو یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کہ بعض دفعہ
ایسا ہوتا ہے کہ ناحق لوگ بھی جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں, اسیر ہو جاتے ہیں, اور ان کا جرم تو کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ لپیٹے میں آ جاتے ہیں جرم کے, تو وہ ناحق جو ہے انہیں قید کر دیا جاتا ہے اور کوئی ان کی جو سنوائی نہیں ہوتی. تو یہاں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ باطہارت ہو کے اپنے وہی اسی طرح سے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا ہے, اور باطہارت ہو کے شب جمعہ اول و آخر درود پاک کے پڑھنا ہے, اور درمیان میں 11 بار سورۃ کوثر کو جو ہے وہ اس کا جو ورد کر کے خاک شفا کی سجدہ گاہ پر دم کر دیں. تو یہاں پر یہ کیا بتا رہے ہیں کہ باطہارت ہو کے آپ نے شب جمعہ کو شب جمعہ والے دن اول و آخر آپ نے درود پڑھنا ہے, ایک تسبیح درود کی پڑھیے گا, اور اس کے درمیان میں آپ نے 11 بار سورۃ کوثر کو جو ہے سجدہ گاہ پہ جو ہے نا آپ نے دم کر دینا ہے, اور دم کرنے کے بعد جو ہے اس کو آپ نے پنجگانہ اسی سجدے گاہ پہ جو آپ نے نماز پڑھنی ہے. اور وہ جو قیدی ہے یہ تو خود بھی کر سکتا ہے, وہ نماز اگر وہاں پڑھتا ہے قید میں یا جیل میں تو وہ جو ہے وہاں خود بھی کر سکتا ہے, اور اگر نہیں کرتا ہے تو اس کے والدین بہن بھائی جو بھی اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ جو ہے یہ کریں. تو یقیناً وہ جو اگر ایک کہتے ہیں نا کہ قصور نہیں تھا اس کا, بے جرم و خطا وہ قید ہوا تو یقیناً ایسے راستہ ازل پروردگار کر دے گا کہ وہ خود رہا بھی ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ کریں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ضرور کہ کوئی خوشبو لگا لیں, کوئی ایسے پاک حلال عطر لگا لیجئے. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جگہ صاف اور پاک بھی ہو اور خوشبو والی بھی ہو, تو جہاں یہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, اور جو یقیناً آپ جو ہے وہ صدقہ بھی دیتے رہیے. اور صدقے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ ذہن میں ہو کہ زیادہ صدقہ اتنے پیسے نہیں ہیں, زیادہ صدقہ نکالیں گے, نہیں. آپ کہتے ہیں نا جیسے کہ ایک وہی والی بات, ایک چھوٹی سی چیز کا بھی صدقہ دیجئے. صدقہ جو ہے میرے رب جو کہتا ہے وہ رد بلا بھی ہوتا ہے, تو آپ اور وہ بھی قبول ہوگا. آپ یہ نہیں کیجئے کہ اگر آپ نے وہ کہہ دی 1 پینی کا بھی صدقہ دے رہے ہیں تو وہ قبول ہو رہا ہے, اور آپ نے 1 پاؤنڈ کا دے رہے ہیں وہ بھی قبول ہو رہا ہے, اور آپ 5 پاؤنڈ کا وہ بھی. رب ہر رقم جتنی بھی آپ جو ہے صدقہ دیں, لیکن روزانہ نکالیے گا. جب یہ آپ کر رہے ہوں تو پھر آپ یہ دیکھیے گا جل از جل جو ایک سبب ہے, اسباب پروردگار عالم پیدا کر دے گا کہ وہ اس کی جلدی سے وہاں سے رہائی ہو جائے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سورۃ کوثر کے ذریعے جو ہے اپنے پریشانیوں کو جو ہے ہم جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں اور اپنی ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں. اور یقیناً یہ جو ہے سورۃ کوثر یہ منسوب ہے ہماری بی بی سے, تو یقیناً وہ جو ہماری بی بی ہے وہ جیسے کہ ہم مجلس میں سن رہے تھے کہ ہماری بیوی ہمیں اپنے مومنین مومنات کو چاہیے, کل ہی میں سن رہی تھی کہ مومنین مومنات کو چاہیے کہ ایسے اعمال کریں, اور جس طرح سے وہ مرنے کے بعد دنیا سے جب جائے گا تو یقیناً وہ 2 ایسی جگہیں جہاں پر اچھی روحیں اچھی جگہ پہ رکھی جائیں گی اور جہاں سکون کی جگہ پہ رکھی جائیں گی. یقیناً جب تک کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ماننے والے ہیں, ہم تو رونے والے ہیں, ہم تو جنت میں جائیں گے, لیکن یہ صاف بتا دیا گیا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ نے وہ مکمل نہیں کی تو آپ کی روح وہاں رکھ دی جائے گی. تو یقیناً اپنی سزا جو پورا کر کے پھر آئیں گے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری بیوی بھی جو جنت کے دروازے پہ کھڑی رہیں, کیونکہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ جب تک اندر نہیں جائیں گے اپنے مومن کو لے کے, لیکن جب تک مومن اپنی پوری جو سزا ہے وہ جو وہاں پر جو ہے نہیں جو ہے وہ گزار لے گا, یہ ضرور اس میں تخفیف ہو جائے گی. اگر 10 سال کی ہے تو 5 سال ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, لیکن سزا اس کو ان کاموں کی ملے گی. اور یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو ہم یہ کیا چاہیں گے کہ ہماری ایسی بیوی جو ہمارے انتظار میں دروازے پہ کھڑی رہیں, ایسا کیا آپ چاہیں گے یا ان کو تکلیف دینا چاہیں گے؟ یہ سب ہم پہ منحصر ہے, ہمارے مومن مومنات پہ, اور ہم پہ خود ہم کہیں گے کہ کس طرح سے وہ عمل کرنا ہے. لہٰذا وہ ساری جو ہے رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں, خود جو ہے وہ جوانان سردار کی جو ماں ہیں, تو یقیناً ہمیں جو اس سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا بہت بہت خیال رکھنا ہے. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان سے ہی منسوب ہیں, ان سے ہی تعلق رکھتی ہیں. اور وہ بھی ایک طرح سے ایک قرآن جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس سارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہمیں نہ ان کی دل آزاری کرنی ہے اور انہی کی خوشنودی, اپنے رب کی خوشنودی کے ساتھ قرآن مجید سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے, اپنی مشکلوں کو آسان بھی کرنا ہے, شکر پروردگار بھی کرنا ہے, اور اپنے محمد آل محمد کی دل آزاری نہ ہو ایسے عمل بھی ہمیں نہیں کرنی ہے. جی بھائی. بالکل جی, بہت شکریہ جی. ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے وزیر اعظم پاکستان کا خطاب, اور اس کے کچھ پوائنٹس بھی ہیں, اور جیسے بہن بات کر رہی تھی کہ کچھ بے قصور قیدیوں کی رہائی کے لیے, لیکن یہاں پر پاکستان کا جو معاملہ جو بگڑا ہے وہ قصوروار قیدیوں کی جو بے جا ایک ٹال مٹول کا سلسلہ تھا کہ ان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا. ایک اہم ترین جو پوائنٹ ملا کل کی جو آل پارٹیز کانفرنس اور پھر رات کو وزیر اعظم کے خطاب کے بعد کہ 2 سال کے لیے خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کی بات ہو گئی ہے, اور اب اس پر کب سے عمل درآمد شروع ہوگا, کون
پہلا قیدی ہوگا یا کون پہلا ایسا قاتل ہوگا جو اس عدالت کے ذریعے کیفر کردار تک پہنچے گا. جبکہ دوسری طرف چیف جسٹس ناصر الملک کی قیادت میں بھی ججز کا ایک اجلاس ہوا جس میں دہشت گردوں کے کیسز کو تیزی سے نمٹانے پر غور کیا گیا اور اس پر شدت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے. تو کچھ ایسے پوائنٹس آئے ہیں اور جیسے پہلے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے 60-70 سالوں کی تاریخ ہے اس میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ یہ حربہ ضرور استعمال کرتے ہیں، بلکہ کسی بھی پارٹی کا اگر آپ منشور والا کتابچہ ان کی اگر وہ اس کی تحریر پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس پارٹی سے بہتر کوئی پارٹی نہیں ہوگی. اور یہ جو بھی نکات پر بات کرتے ہیں، یہ جو لکھے ہوئے ہیں، اگر ان پر عمل بھی ہو جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے. یہی حساب اگر ایک بار پاکستانی جو ہیں وہ بہت ہی تمام جو کوتاہیاں ہیں حکومت کی، تمام جو کرپشن کے کیسز ہیں، تمام بدعنوانیاں، تمام جو اس قسم کے ایسے ان کے پروجیکٹس ہیں کہ جن کا عوام سے ڈائریکٹلی اس وقت اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، جیسے موٹر ویز تھے، میٹروز تھے، مہنگائی کا ایک جو سیلاب آیا، اس سے تمام کو اس نے نظر انداز کر کے پس پش ڈال کر عوام کی اب جو امیدیں ہیں، توقعات ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں سے، اور بڑی سیاسی جماعتیں ہر ایک صوبے میں وہ اقتدار بھی حاصل کر چکی ہے. تو سب کچھ بھول بھال کے قوم جو ہے ان لوگوں سے یہی امید کیے ہوئے تھی. یہ آج 9 دن ہو گئے اس تمام سانحہ پشاور کو ہوئے کہ یہ اب جب فیصلے ہوں گے تو یہ قوم کی صحیح ترجمانی ہوں گے اور قوم کے غم و غصے کو صحیح طور پہ آگے اس کے عکس نظر آئیں گے. تو بظاہر خطاب میں اب تنقید برائے تنقید کرنا بھی بے جائی ہے کہ وزیر اعظم کا جو خطاب تھا رات گو کہ پاکستان کے وقت کے مطابق وہ آدھی رات کو، اور وہ بھی سردیوں اور دسمبر کی رات کو، شاید ہی کوئی 5% پاکستانی جاگ رہے ہوں، لیکن پھر بھی ایک پیغام ضرور دیا گیا اور اس میں کتنی سوچ بچار کی گئی ہے، کتنا اس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. لیکن جو بھی خطاب کیا گیا ہے اس سے تمام پاکستانی جو چاہے ملک میں ہیں چاہے بیرون ملک ہیں ان کو امیدیں ضرور وابستہ ہیں. اور اس خطاب میں جو انہوں نے پڑھا ہے وہ بالکل ایک ترجمانی کر رہا تھا پاکستانیوں کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ خولا اور حذیفہ میرے بیٹا اور بیٹی تھے اور ان کے قتل کا جو ہے باقاعدہ بدلہ لیا جائے گا اور سخت فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے اور اگر نہ کیے گئے تو قوم ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی. تو یہ ایسے نواز شریف صاحب کا یہ خطاب ہے کہ جو 10 دن پہلے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ کسی قوم کے درد میں بھی کچھ مبتلا کچھ ایسی بات کر سکتے ہیں. بالکل ایک الٹ منظر پیش کیا جا رہا ہے اور نظر آ رہا ہے. فوجی عدالتوں کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عسکری تنظیموں پر بھی پابندی ہوگی، دوسرے نام سے کام کرنے پر بھی پابندی ہوگی. یعنی کچھ ایسی کالعدم تنظیمیں جیسے سپاہی صحابہ سب سے ایک جانی مانی دہشت گرد تنظیم، اہل سنت والجماعت کے نام پر بہت سے ان کی ایسی کارروائیاں موجود ہیں. اور کراچی میں جب سموٹو ایکشن لیا گیا اور اس کی قتل و غارت گری کی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تو بہت سی ایسی سیاسی جماعتوں کے عسکری ونگز کے ساتھ ساتھ یہاں پر اہل سنت والجماعت کے بہت سے دہشت گرد وہ اقرار بھی کر چکے ہیں کہ وہ بہت سی ٹارگٹ کلنگ میں خاص طور پہ شیعہ کلنگ جو ابھی بھی جاری ہے، ان حالات میں بھی شیعہ کلنگ رکی نہیں ہے. یہ بھی ایک الگ اس پر ہم جس پر بھی نظر دوڑائیں اور اس پر جتنی بھی مذمت کرے کم ہے کہ جہاں آپریشن کی بھی بات ہو رہی ہے، جہاں سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں دوسری طرف شیعہ کلنگ کرنے والے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں. اور عسکری تنظیموں پر پابندی اور پھر دوسرا نام استعمال کر کے اس کی بھی پابندی کی بات ہوئی تو یہ بھی ایک بہت ایک مثبت اسے پوائنٹ کہنا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ ایسے لوگ زیادہ تر ان کی ریچ ایوانوں تک پہنچ چکی ہے اور وہ بہت بڑے مناسب اگر خود ایوانوں تک نہیں پہنچے لیکن ان کے بھائی بندی کچھ ایسے قریبی ان کے رشتہ دار دوست احباب پہنچ چکے ہیں کہ ان پر ہاتھ ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 سال کی تاریخ میں اگر ان پر ہاتھ ڈالا گیا ہوتا ماضی میں تو شاید یہ دن دیکھنے نہ پڑتے. لیکن اب ہاتھ ڈالنا ایک تو وقت کی ضرورت ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ملک اسحاق جیسے جو قاتل ہیں ان کو اب چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن دوبارہ ان کو کیفر کردار تک کیسے پہنچایا جائے گا. اور جو نام بدل کے بھیس بدل کے کسی نہ کسی انداز میں عوام کو لوٹتے ہیں. ایک کام تو پرویز مشرف صاحب نے اپنی گورنمنٹ میں یہ کیا تھا کہ جو جگہ جگہ ہم دیکھتے تھے سٹال لگے ہوئے ہیں، کشمیر کے جہاد کے نام پر چندہ، فلاں کے نام پر چندہ جو لیا جاتا تھا
وہ ختم ہو چکا اسی دور میں، اور اب بھی جو عسکری تنظیموں پر پابندی لگائی گئی ہے، اور کچھ ایسی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی عسکری ونگز بتائے جاتے ہیں، جیسے سانیہ ماڈل ٹاؤن کو اگر ہم بھول جائیں کہ پولیس وردیوں میں ملبوس ایسے عسکری ونگز، اس کو عسکری ونگز ہی ہم کہہ سکتے ہیں، یا فیصل آباد میں کوئی جلوس ہوتا ہے اس پر کوئی فائرنگ کرنے والا پولیس والا ہے، اور اگر کراچی میں کوئی قتل و غارت گیری کرنے والے یا چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، انہوں نے وردیاں پہن ہوئی ہیں، تو یہ بھی ایک بدتر صورتحال ہے کہ پاکستان کے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، عسکری ونگز ان کی بھی ہیں، کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، اور پھر سیاسی ادارے، خاص طور پر پولیس کا محکمہ، وہ اسی کا ہو جاتا ہے جس کا اقتدار اس وقت موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے کچھ پوائنٹس آئے ہیں، اللہ کرے اس میں بھی بہتری ہو۔ کالز آنا شروع ہو گئے، چلیں ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں، اور جو پوائنٹس باقی بچے ہیں ان پر ساتھ ساتھ بات آگے کریں گے۔ پہلے کالر ہیں آج کے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فاروق بھائی، میں حسن بول رہا ہوں۔ جی حسن صاحب بات کریں۔ بس میں ایک کمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی بات کریں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کل تقریر کی، جی دہشت گرد کا تو نام لیا، ایک مرتبہ بھی نام لے کے نہیں کہا طالبان کا نام نہیں ہے کون، طالبان ٹھیک ہے، نام نہیں دیا انہوں نے۔ صحیح ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا تھا، اگر میں نے شاید مس کر دیا ہو تو کلپ دکھا دیں آپ۔ نہیں جی، نام بالکل، وہ کافی عرصہ ہو گیا ان کی زبان سے طالبان کا نام سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات جیسے ہمارے حسن صاحب نے بات کی ہے کہ بہت سے شکوک و شبہات اب بھی موجود ہیں کہ وزیر اعظم نے وہ ایک کھل کے نام نہیں لیا، اور چلیں اگر ہمیں کام نظر آئے کہ ایسے لوگوں کو لٹکتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو جو بھی ان کے کچھ اثرات ہوں گے، لیکن جو اصل کام کرنے والے ہیں وہ راحیل شریف صاحب ہیں، اور وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ طالبان کے ساتھ چاہے کسی کی جگہ پہ بھی ہوں، افغانی یا پاکستانی، ان کے ساتھ کیسا نمٹنا ہے۔ اگلے کالر ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون، کہاں سے؟ علی مدد، مولا علی مدد۔ میری بہن کو بھی سلام۔ فاروق بھائی میں وعلیکم السلام۔ جی مسز شیخ بہت شکریہ۔ جی میں بس یہی کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو آج کا ٹاپک رکھا ہوا جی ہے تو بہت اچھا، لیکن یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح طریقے بتاؤں، یہ ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ ہر دفعہ ایسے ہی کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ کہ آج تک کچھ نہیں، کسی نے بھی نہیں کچھ کیا۔ ٹھیک ہے، تو بس میرا یہی پیغام ہے کہ جو بھی کرے وہ اچھا کرے، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ ہونے والا نہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ بالکل صحیح جی، بالکل جیسے کہتا ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو یہی بات ہوئی ہے کہ بہت سی مناسبتیں، جیسے آج 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، اور دوسرا ایز اے پاکستانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی یوم پیدائش ہے، تو آج کے دن سے ایک نئے پاکستان کا خواب، اور جیسے وزیر اعظم نے خواب دکھایا ضرور ہے، ان کے پوائنٹس جس پر بات کی جائے وہ دیکھیں، لیکن ہمارے دو ہی کالرز نے وہ ایک ترجمانی یا ایک فیلنگ ساری پاکستانیوں کی ایسی موجود ہے۔ سوالیہ نشان ان کی پرفارمنس جو سابقہ دیکھیں تو وہ ضرور لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعظم جنہوں نے نام ہی نہیں لیا، یا جن کے بل بوتے کے اوپر وہ اقتدار میں آئے، ان کے خلاف کیسے آپریشن کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ چلیں یہ 8-10 دن میں ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو خطاب ہے اس کی جو ایک ترجمانی واقعی عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، یا صرف کاغذی طور پہ یہ ٹائم گین کرنے کا ایک طریقہ کار تھا۔ سخت فیصلے کرنا ہوں گے، بات تو انہوں نے کی ہے، لیکن سخت فیصلہ کل بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ لال مسجد موجود ہے سخت فیصلہ کرنے کے لیے، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اگلے کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی مہربانی شاہ صاحب۔ ٹاپک دراصل یہ ٹاک آف دی ٹاؤن نہیں بلکہ ہر آدمی کا یہ موضوع ہے۔ اس وقت ہر آدمی کا دل پاکستان میں اٹکا ہوا ہے، ہر آدمی پاکستان کے مشوش ہے۔ عرض یہ ہے کہ جناب اعتزاز آصف صاحب نے ایک نیا نقطہ نکالا تھا کہ ہم مسودہ دیکھیں گے پر اس پر بحث کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسودہ مختصراً یہ ہے جی کہ دہشت گردوں کو ختم کیا جائے۔ اعتزاز آصف صاحب اس میں اگر موشگافیاں نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اصل میں سارے سیاستدان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور سب کی بقا دہشت گردوں کے فنا ہونے میں ہے۔ اگر دہشت گرد رہیں گے تو کسی کی بقا نہیں ہے، نہ پیپل پارٹی ہے، نہ نواز شریف ہے پارٹی ہے، نہ دوسرے مسلم لیگ نون ہے، صحیح کوئی بھی۔ یہ سب سے عام اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے۔ اب دہشت گردی کی آپ تشریح کرا لیں کہ وہ کسے کہتے ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے جو روزانہ عمل کرتے ہیں وہی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ اس میں کیا قانونی تکنیک نکالیں گے، کیا مشکلات ہوں گی کہ مسودہ دیکھیں گے، اور پھر
جن لوگوں کو دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی ہے، ہمدردی ہی نہیں بلکہ وہ جن کے پالتو ہیں وہ اس بات کو لٹکا رہے ہیں، کمیٹیاں بنوانے کے درپے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے بہت احسن کام کیا ہے. ایک اچھا کام کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے جتنے کام بھی تھے وہ بیک جم شکل صحیح ہو گئے، ٹھیک، لیکن یہ بہت اچھا سٹیپ لیا انہوں نے، دے رہا ہے، درست ہے. میاں صاحب کو یہی کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اسی میں میاں صاحب اور پاکستان کی قوم اور پاکستان کے نقشہ کی بقا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے خلاف متحد ہو جائیں اور صحیح طور پر انہیں ختم کر کے چھوڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. اور ایک نئے دن سے جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ 25 دسمبر ہی سے ایک سنگ میل ہے ہمارے لیے. کم از کم ہم نے حضرت قائد اعظم کے ملک کو جو انہوں نے بڑی محنتوں سے بنا کر دیا تھا، ہم نے اس کے لیے 25 دسمبر کو یہ ایک راہ نکالی ہے، اتحاد کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اتحاد کو قائم دام رکھے. اور جیسا کہ حضرت یوسف مسیح علیہ السلام کے طرح آپ نے فرمایا 25 دسمبر کی، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی اسی روز کے، وہ بھی ایک پیغمبر تھے، برگزیدہ پیغمبر تھے، ہمارا ایمان ہے ان پر، اور شاید یہ بہت نیک فعال ہو. اللہ کرے کہ نیک فعال ہو. دعا میں یاد رکھیں. بہت شکریہ جی. سب کی امید ہے، سب کی دعائیں اس وقت لگی ہوئی ہیں. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام نقوی صاحب. آپ کو اسلام اور پرسر دونوں کے امام. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. فروغ بھائی، آج ایک چھوٹی سی تجویز تھی جو میں نے پہلے کہنی ہے، پھر بات کروں گا. جی حکم جی. کہ آج کل بچوں کو چھٹیاں تھی تو بچے بھی چاہتے تھے آپ سے بات کرنا، تو یہ ٹاپک بڑوں کو والا ہے، بچوں والا نہیں ہے. ذرا ان کا بھی خیال رکھیں اور ان کے لیے بھی کوئی ایسا، یہ 100 کے دن ختم ہوتے ہیں تو کوئی ان کا سیگمنٹ خاص لے کے آتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ بچے پھر اس پہ بات تو کر نہیں سکتے. ظاہر ہے. تو آج اس ٹاپک جو رکھا ہے آپ نے، جی ذرا میں تصویر کا دوسرا رخ بھی ساتھ رکھوں تو بہتر نہیں ہے؟ جی بتائیے. کہ وزیر اعظم نے تو ہمت کی تھوڑی سی، چاہے بساکھیوں سے کی، چاہے کسی طریقے سے گلوکوز کی بوتل لگا کے کی، بڑی مشکل تھوڑی سی ہمت تو کی ہے جی کہ چلو کوئی بیان بازی آ رہی ہے. لیکن تصویر کے دوسرے رخ کی طرف دیکھیں تو انہوں نے، وزیر اعظم نے جب یہ کہا ہے کہ ایک 10 گز ماروں گا اور اس کے پیچھے جو اس کی حمایت کرنے والے ان کو بھی ماروں گا، تو وزیر داخلہ تو کہتے ہیں کہ مولوی عبدالعزیز کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. تو وہ مذاکرات جو ہوتے رہتے ہیں، وہ پھر ایک 10 گز سامنے کھڑا ہے، اس کے بیان بھی ہیں، وہ پتہ بھی چل رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے لال مسجد میں بیٹھ کے. تو وہاں پہ تو کسی کی ضرورت نہیں کہ جا کے اس کو پکڑے اور روکے اور اس کو اٹھا کے باہر پھینکے. تو وہاں پہ تو پھر مذاکرات اور پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر تقریر کرنے سے کیا لوگوں کو کوئی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کچھ کر پائیں گے؟ جو ناک کے نیچے ہے اس کو تو وہ پوچھ نہیں رہے، بہت بڑا اور جو عام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو یہاں سے لوگوں کو تھوڑا سا نا پھر سوچنا پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا کریں گے، باتوں میں کریں گے یا کچھ کر کے بھی دکھائیں گے. بالکل صحیح. یہ چیز آپ ذرا سوچ لیں. اور پھر تقریر میں جو بات ہوگا، جو تقریر کی گئی ہے، اور ٹھیک ہے کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی گئی ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ مجبوری کی حالت میں کی گئی ہے. ورنہ اب تک دیکھا جائے تو جو ملک کا صاحب جو ہے وہ کل بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے پولیس والے تھے جو اس کے ساتھ اس کو لے کے آ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کسی ملک کا کوئی بادشاہ ہے. اتنی تو پولیس میرے خیال میں حمزہ شہباز کے ساتھ نہیں تھی جتنی اس کے ساتھ آئی ہوئی تھی اس کو لے کے آنے کے لیے. اور سنا ہے کہ جمعرات کو اس کو چھوڑ بھی دیا جائے گا. تو میرا مطلب یہ کہنے کا ہے کہ تصویر کے دوسرے تو رخ بھی تو لوگ جانتے ہیں، ان کو پتا ہے اس بات کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور دکھا کیا رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. تو ذرا اس پہ بھی نظر کریں اور اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے میرے لیے بھی بہتر ہوگا، لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. بہت شکریہ. دونوں تجاویز آپ کی آئی. چل ایک پاکستان سے کالر جہاں کی ہم بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تھوڑا سا اونچا بولے. ہمارے ساتھ کون، کہاں سے بھائی؟ جی سید گلفام عباس بول رہا ہوں گجرات. جی سید گلفام عباس گجرات سے. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ لائیو آ چکے تو کیسا دیکھ رہے ہیں جو کل آپ نے رکھا ہوا ہے وزیر اعظم نواز شریف کا خطاب؟ جی اور پہلے تو یہ بتائیں وہ رات کو آپ خطاب سن پائے؟ رات 12 ساڑھے 12 بجے؟ جی میں سن کے سویا ہوں. وہ سن کے سویا. ٹھیک ہے. والے ہیں یہ معاویہ کے ہیں، یہ جب تک صحیح حسینیت کو نہیں سمجھیں گے ہم کیسے ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں؟ جبکہ یہ خود لوگ ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سپاہی یزید کی جگہ کہ آپ نے کہا کہ یہ خیبر سے آئے،
आए हुए हैं और अभी आने वगैरह के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या एक दिन के लिए असेंबली में लेके आए, ये लेके आने की कोशिश होती है। सही। तो इसमें बात करें। चले, बहुत मेहरबानी सैयद गुलफाम अब्बास साहब गुजरात से, आपका मौक़िफ़ आ गया कि इनकी बुनियाद या इनका जिसे कहते हैं ना कि सोच जहाँ से आगाज़ होती है वहाँ पर इतना बड़ा एक हर्डल है, तो कैसे ये पार करके और फिर ये हुसैनियत का और किसी गमखार की गमखारी करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, बहन सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाह। रात तमाम जो है शब्बेदारी करके आया अभी। क्या बात है मुफ्ती साहब। आया और आपका ने इबादत करने के लिए तैयार हो गया। मौला बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। सलामत रखे आप लोगों को। इलाही आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली। नारे कैबरी या अली। नारे सफदरी या अली। दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद। हिदायत टीवी आपकी टीम जिंदाबाद। खुदा खुश रखे, आबाद रखे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। गुलाम अली बस रात तमाम मातम और वो करके आया भाई, मौला के सबसे शब्बेदारी करके आया। दुआओं में याद रखिएगा मुफ्ती साहब, मोहब्बत करने का बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। मौला अच्छा रखे, आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। या अली मदद, मौला अली मदद। जज़ाकल्लाह। माजिद मूसवी साहब अमेरिका से, और इस वक्त अमेरिका में अर्ली मॉर्निंग है, अल सुबह। आपने मोहब्बत का इज़हार किया, इबादत की है। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, और वही बात के एतबार खो चुके हैं हमारी जो सियासी क़यादत कोई भी है उस पर इस वक्त कौम को कोई एतबार नहीं है। जितने झूठ ये असम्बलियों में बोलते हैं और जितने झूठ फिर हल्फ उठा के ये बोलते रहे हैं, तो उसके बाद फिर जैसे हमारे गुजरात से भाई थे कि कैसे ये समझ सकते हैं किसी मज़लूम की दादरसी ये कैसे कर सकते हैं कि जब जालिम के साथ भी इनका आना जाना और इनका पूरा एक इल्हाक पाया जाता है। बहरहाल पॉइंट उन्होंने दिए, और एक ऐसी जो एक उम्मीद की किरण हमें नज़र आ सकती है, या कि जिस इदारे के ऊपर हमें उम्मीद है वो वही है पाक आर्मी, पाक फ़ौज का इदारा। और राहील शरीफ साहब का लग रहा है कि उनका जो एक मूड नज़र आता है या उनके जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ करना चाह रहे हैं। और सियासतदान तो जैसे आगाज़ में मैंने बात की कि ये एक ऐसे आर्टिस्ट है, ऐसे फ़नकार हैं कि जो भी मौका आए ये आवाम का गम गुस्सा देख के ये अपने जिसे पंजाबी में कहते हैं रुख चज, ये चेंज कर लेते हैं अपने आप की। जो भी इनके ये जो चोर हैं, ज़ाहिर है कुछ भी हो जाए, उनको मौका मिले तो वो मस्जिद के पंखे भी उतारने वाले जो चोर हैं वो उतारेंगे, कफन चोर वो भी होते हैं। तो चोर चोरी तो नहीं छोड़ेगा, हेरा फेरी भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो उनके थोड़े जेस्चर हमें नज़र आ रहे हैं, ये चेंज नज़र आ रहे हैं। ऊपर रखवाला जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने तो सीधा सीधा कह दिया कि इससे बेहतर था कि मार्शल लॉ ही लगा दें, लेकिन मार्शल लॉ चले मुजमई तौर पे ऊपर ना सही, लेकिन कुछ पूछ पड़ताल करने वाला जो एक नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है कि सियासतदानों से फैसले, जैसे नकवी साहब ने भी कहा कि बड़ी मजबूरी के साथ नवाज शरीफ ने ये खिताब किया होगा, बैसाखियों के सहारे या किसी न किसी डर और खौफ की वजह से। बहरहाल जैसे भी किया ये बात उनके मुंह से निकली ज़रूर है। कॉलर थे ड्रॉप हुए, शायद ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो उसके बाद फिर आज का हमारा टॉपिक जारी रहेगा। और जैसे फिर ब्रेक का भाई बताते हैं, बहन जो इतनी जो आपने बात सुनी तो कैसा लग रहा है, उम्मीद पे दुनिया कायम क्या कहा जा सकता है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखें जो अपनी धरती कहते हैं ना, माँ एक धरती की तरह है, माँ की तरह है धरती जो है ना, तो जाहिर है कि हम सबको जो भी जिस धरती पाकिस्तान से जिसका ताल्लुक़ रहा है या रहे हैं या कहीं और जाके आबाद होंगे, लेकिन मोहब्बतें तो वही हैं, माँ तो हमारी वही है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। तो जाहिर है हम उसकी भलाई के लिए ही सोचते हैं, यहाँ बैठ के दूर बैठ के भी भलाई के लिए सोचते हैं। और सिस्टर ये जो सानिया
پشاور نہ صرف ہم پاکستانی، نہ صرف مسلمان، غیر مسلم بھی اس چیز یہاں کو پر انہوں نے احتجاج بھی کیا، اور اس پر کیونکہ غیر انسانیت کام تھا تو ظاہر ہے انہوں نے احتجاج کیا. لیکن ایز اے ہم پاکستانی جو بات کرنا چاہیں گے، جس طرح کے حالات ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پر، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر بھی جو دکھی ہیں وہ دکھی نہ رہیں، ہمارے ملک میں بھی خوشحالی ہو. کیونکہ ہم یہاں دیکھ کے یہ دیکھتے ہیں جب یہاں کی آسائشیں یہ دیکھتے ہیں یہ قانون کس طرح لاگو ہوا، تو ہمارے دل میں ایک ہی خواہش ہوتی ہے کاش ہمارا ملک بھی اسی طرح ہو جائے، کاش ہمارا ملک. واپس آ کے بات کرتے ہیں، اور ناظرین آپ کی مزید کالز کو ہم شامل کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.